آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے. تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر کیوں جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. کو مختار امر کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے روبرو آئے ہیں وہ ایک ناسبی اور خارجی ملا کے وہ توہین آمیز کلمات ہیں جو اس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق کہے ہیں. اس نے جس کتاب کے حوالے سے وہ بات کہی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن ملکہ عصمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دربار خلافت میں گئیں فدق کے مطالبے کے لیے تو گویا وہ غلطی پر تھیں. اس حوالے سے اس نے جس کتاب کا ریفرنس دیا ہے وہ کتاب ہے شاہ مہر علی کی اور کتاب کا نام ہے تصفیہ مابین سنی و شیعہ. اس کتاب میں کہیں وہ لکھا نہیں ہے کہ جو جملے اس نے اس کتاب کے ریفرنس سے کہے ہیں، کیونکہ شاہ مہر علی کے جو ورثہ ہیں اور جو صوفیہ کا یہ خاندان ہے ان لوگوں نے بھی اس کے خلاف اپنا ویڈیو کلپ جاری کر دیا ہے اور جس میں یہ کہا ہے کہ اس شخص نے اس کتاب کی عبارت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا ہے. نفس مضمون کچھ ہے اور اس نے اپنے الفاظ میں کچھ اور کہا ہے. درگاہ عالیہ گولڑ شریف سے اس کی وضاحت ضروری سمجھی گئی ہے کہ موصوف کے یہ جملے ہرگز حضور قبلہ عالم کی نہ تحریر ہیں، نہ موقف، نہ عقیدہ. یہ جلالی صاحب کا اپنا ذاتی موقف اور بیان ہے. یہاں پر مولانا اشرف جلالی صاحب نے جو یہاں پر خیانت کی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ مائی صاحبہ سے سیدہ زہرا پاک سے خطا ہوئی ہے. یہ بڑا ٹھوک بجا کر انہوں نے کہا کہ ان سے خطا ہوئی ہے. تو حضرت اعلیٰ نے یہ لفظ بالکل نہیں لکھا، کسی جگہ پر نہیں لکھا. اور پھر اس نے آیہ تطہیر کے حوالے سے جو تفسیر بالرائے کی ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. میں نے اسی لیے آیہ تطہیر کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کے اہل بیت کو ہمیشہ پاک و پاکیزہ رکھے اور رجس کو ان سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے. یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ جن کی عصمت اور جن کی طہارت کا تذکرہ قرآن مجید میں پروردگار افتخاریہ انداز میں کر رہا ہے. آپ دیکھیں اس آیت میں کلمہ انما، یہ کلمہ حصریہ ہے. انما عربی گرامر میں تخصیص الشیء بالشیء، کسی شے کو کسی شے سے مخصوص کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے انما المؤمنون اخوا، مومن کا بھائی ہے، یعنی اخوت کو ایک دوسرے سے مختص کر دیا. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. یا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پروردگار نے اس آیہ مبارکہ میں
ولایت کو مختص کر دیا اپنی ذات ببرکات سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک سے۔ تو اس طرح سے اس آیہ تطہیر میں پروردگار نے طہارت کو مختص کر دیا ہے اہل بیت علیہم السلام سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے یرید اللہ، یعنی اللہ کا ارادہ ہے، وہ یرید ہے۔ جب ہم صفات ثبوتیہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے وہ صفت ہے مرید، یعنی وہ صاحب ارادہ ہے۔ دیکھیے ہمارے ارادوں میں اور اللہ کے ارادے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا ارادہ وہ ہے کہ ہم ارادہ کریں، عین ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ جائے، وہ مکمل نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ تو کن فیکن، وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے شے۔ تو اس نے اس آیہ مبارکہ میں ارادہ کیا اہل بیت کی طہارت کا، اہل بیت کی تطہیر کا، اور مرکز طہارت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں اس آیہ مبارکہ میں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا کہ میں نے ارادہ کیا، وہ صاحب ارادہ ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ مثلا کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے، جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے، علامہ اقبال کو لے لیں آپ، اقبال نے جب پیدا ہوئے تو وہ علامہ نہیں تھے، جب علم حاصل کر لیا تو وہ علامہ کہلائے، یعنی وہ پہلے پیدا ہوئے، صفت بعد میں پیدا ہوئی۔ علامہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد کہلائے۔ لیکن اللہ صاحب ارادہ ہے تو وہ صاحب ارادہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت میں بھی ہوگا۔ جب تک یہ کائنات ہے، اور جب یہ کائنات نہیں ہوگی، اللہ کی ذات ہوگی، تو بھی وہ صاحب ارادہ ہے۔ اس کی ذات پاک ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح سے اس نے اعلان کیا اہل بیت کے پاک ہونے کا، تو اہل بیت پاک تھے، پاک ہیں، اور پاک رہیں گے قیامت تک۔ اسی طرح سے جیسے پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں کہا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ نے آسمان کو بلند پیدا کیا، یعنی آسمان پیدا ہی بلند ہوا، آسمان جب بنایا تو بلند ہی تھا۔ تو اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو پاک ہی تھے، اور پاک ہیں، اور پاک رہیں گے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو خواتین کی عصمت کا تذکرہ کیا، ایک جناب مریم اور ایک جناب فاطمہ زہرا۔ دونوں کے لیے الگ الگ آیتیں، الگ الگ الفاظ کا انتخاب کیا۔ آپ دیکھیے جناب مریم کے تعلق سے جب اللہ تعالیٰ نے عصمت کا اعلان کیا تو فرمایا کہ یا مریمو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے ساری کائنات کی عورتوں میں سے آپ کو منتخب کیا ہے اور پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے جب جناب فاطمہ زہرا کی عصمت کا اعلان کیا تو ان کے لیے آیہ تطہیر کا انتخاب کیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب آپ دیکھیں وہاں جس لفظ کا انتخاب کیا مریم کے لیے وہ کیا ہے؟ طہارا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، تو وہاں طہارا استعمال کیا پروردگار نے، فعل ماضی ہے، جزو مصدر ہے، اور جناب زہرا کے لیے تطہیر کا لفظ استعمال کیا۔ تطہیر کیا ہے؟ مصدر ہے۔ مصدر اور جزو مصدر میں فرق یہ ہے کہ مصدر سے تمام صیغے صادر ہوتے ہیں، جیسے ماضی، حال، مستقبل، مضارع،
ظرف، مظروف، امر، نہیں، یہ سارے صیغے مصدر سے صادر ہوتے ہیں. تو مصدر ہے کل، اور طہرا جو جناب مریم کے لیے لفظ استعمال ہوا وہ ہے فعل ماضی جزو مصدر. یعنی اگر اجازت دیں تو لفظوں کو بدل کے یوں عرض کروں کہ مریم کی طہارت کا جب اعلان کیا تو بتایا کہ مریم ہے جزو عصمت، اور جب جناب فاطمہ کی طہارت کا اعلان کیا ہے تطہیر میں تو بتایا کہ فاطمہ ہے کل عصمت. تو جب زمانہ آج تک جزو عصمت کا جواب نہ لا سکا جناب مریم کا، تو کل عصمت جناب فاطمہ زہرا کا کیا جواب لائے گا؟ اور پھر ایسے ناسبی لوگ، ایسے خارجی لوگ، اور ایسی ذلیل اور غلیظ اور خبیث فکر رکھنے والے ملا اشرف آصف جلالی یہ کیا سمجھ پائیں گے ان عصمت مآب خواتین کے تذکروں کو اور ان خواتین کے فضائل و مناقب کو کہ جن کے یہاں جو خواتین پائی جاتی ہیں وہ خواتین سیاسی خواتین ہیں. یہاں دائرہ عصمت نہیں ہے، یہاں عصمت کے سائے میں پروان چڑھنے والی بیویاں نہیں ہیں ان کے یہاں. یہ شرف صرف ہمیں مسلک حقہ کو حاصل ہے کہ ہمارے پاس وہ عصمت مآب شخصیتیں ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن سے خطا کا امکان ہی نہیں ہے. اور جب خطا کا امکان ہی نہیں ہے، اس عظیم ترین شخصیت کے بارے میں پھر یہ کہنا کہ ان سے خطا ہو گئی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے چلی گئی تھیں. اگر خطا ہو گئی ہوتی تو وہ کبھی بھی پھر ملکہ عصمت نہیں قرار پاتی. اگر خطا ہو گئی ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ کہتے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی فاطمہ جزو رسالت ہیں، فاطمہ جزو نبوت ہیں. تو جو جزو نبوت و رسالت ہو اس کے بارے میں ایسی گستاخی کرنے والا کوئی شمر اور یزید کی ناجائز اولادی ہو سکتا ہے. اس کے سوا کوئی بھی دیانتدار، کوئی بھی امین اور کوئی بھی ایمان پرست انسان ایسی کمزور اور ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کر سکتا جیسی گفتگو اس ملعون نے کی ہے. آپ دیکھیں وہ جملے یاد کیجئے مولائے کائنات کے، امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دربار خلافت میں جب جناب فاطمہ زہرا فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں، پہلو با پہلو امیر المومنین حضرت علی بھی موجود تھے، تو انہوں نے خلیفہ وقت سے پوچھا تھا. وہ سوال تاریخ میں آج بھی موجود ہے، اور دمت الثاقبہ میں اس کی تفصیل جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ تحریر ہے. اور اسے تحریر کرنے والے جو ہمارے عالم ہیں آقا محمد باقر نجفی، انہوں نے تحریر کیا ہے کہ حاکم وقت سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں مسلمانوں کی کسی چیز پر قابض ہو جاؤں تو گواہ تم مجھ سے مانگو گے یا مسلمانوں سے مانگو گے؟ تو حاکم وقت نے کہا کہ گواہ مدعی سے مانگے جائیں گے. تو امیر المومنین نے کہا حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ پھر تم جناب فاطمہ زہرا سے کیوں گواہ مانگ رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہ فدق ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جناب فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دیا تھا. اب اگر گواہ تمہیں مانگنے ہیں تو ان سے مانگو کہ جو اس فدق کو غصب کرنا چاہتے ہیں، جو اس پر اپنا اختیار جتانا چاہتے ہیں. حاکم وقت لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو شرمندہ اور نادم تو وہ ہوا تھا کہ جس نے جناب زہرا کو فدق نہیں دیا، جس نے جناب زہرا کا حق غصب کیا تھا. اور غاصب کوئی بھی ہو وہ لعنت کا مستحق کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. جس نے جناب زہرا کا حق غصب کیا وہ بھی لعنت کے قابل ہے، اور جو جناب زہرا کی عظمت اور عصمت اور فضائل و مناقب پہ شک کرے وہ بھی لعنت کا مستحق آج بھی ہے اور قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہیں گی. اس لیے کہ یہ وہ شہزادی عصمت ہیں کہ سورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی. سورت سے
آشکار ہے سیرت رسول کی، باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھیں۔ کہاں یہ عظمتوں والی شہزادی، کہاں یہ ارزشوں والی شہزادی، کہاں یہ رفتوں والی شہزادی، اور کہاں ایسے خبیث اور ملعون اور ناہنجار قسم کے افراد کہ جن کا تلفظ بھی درست نہ ہو، انہیں حق کیا ہے کہ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عصمت اور ان کے فضائل و مناقب پر گفتگو کریں۔ ان پر گفتگو وہ کرے گا کہ جس کا حسب پاک ہو، جس کا نسب پاک ہو۔ اس ملعون نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ صرف ناسبی نہیں ہے، یہ صرف خارجی نہیں ہے، بلکہ حسب بے ادب، نسب بے سبب، خمس خور، حق کے سادات کا چور ہے یہ۔ اور ہم ایسے چوروں پر کل بھی لعنت بھیجتے تھے اور آج بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔